اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے میں اللہ کے نور کو ماننے پر امت میں اب اختلاف واقع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ انبیاء اولیاء میں اللہ کے نور کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے شرک کہتے ہیں، جبکہ بندے میں اللہ کے نور کو ماننے والے صوفیاء اور قدیم اہل سنت ہیں، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا نور خود بندہ مومن کو بطور انعام عطا کرتے ہیں، اور اسے قرآن میں سورہ انعام کی آیت 126 میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ پچھلے کسی پروگرام میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ اس سے مراد صرف قبول اسلام نہیں، اس لیے کہ اسلام لانے والے سارے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ مسلمان ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، مسلمان تو دوزخ میں بھی جائیں گے، مسلمانوں میں منافق بھی ہوں گے جو دوزخ میں کفار سے بھی نیچے ہوں گے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کا دوزخ میں جانا سمجھ سے باہر ہے۔ پھر قدیم اہل سنت اور صوفیاء اس پہ سورہ الزمر کی آیت 22 بھی پیش کرتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ جس مسلمان کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تیسری آیت جس سے صوفیاء استدلال فرماتے ہیں وہ سورہ ہجر کی یہ آیت ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی جب میں اسے پورا بنا لوں، آدم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ مولانا نے بھی یہی لکھا ہے، فرماتے ہیں گر نبود ذات اندر وجود، کہ اگر آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ کی ذات کا اپنا نور نہ ہوتا، کہہ روا باشد ملک کردن سجود، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرانا روا سمجھتے ہیں؟ مولانا دوسرے صوفیاء کی طرح اسی بات کے قائل ہیں کہ انسان میں اللہ کا نور موجود ہے۔ مولانا کے مطابق اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا۔ بقول آپ کے اگر آدم میں اللہ کا نور نہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ خود شرک کا حکم دیتے یا فرشتوں سے شرک کرواتے؟ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں سے بھی قدیم اہل سنت اور صوفیاء استدلال کرتے ہیں، جن میں سے میں ایک دو حوالے کے لیے آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ مثلاً بخاری کی حدیث اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بقول صوفیاء مومن میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو دیکھتا ہے نا۔ دوسری حدیث بھی بخاری ہی سے ہے جسے حدیث قرب نوافل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اور بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض سے حاصل کرتا ہے اور نوافل سے میرے قریب آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کو بھی صوفیاء اسی استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ تیسری حدیث زہد الکبیر للبہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب سورہ زمر کی آیت 22 فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ جس پر سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس سے مراد اللہ کا نور ہے کہ جب وہ دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے جب اس کی نشانی پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ صاحب انشراح کی نشانیاں ہیں۔ قدیم اہل سنت اور صوفیاء اور احادیث نبویہ بھی پیش کرتے ہیں جن سے بندے میں اللہ کے نور پر وہ استدلال کرتے ہیں، اور مزید کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں پتھروں نے جو سجدے کیے ہیں، صوفیاء نے لکھا کہ وہ سجدے اللہ کے نور ہی کو تھے جو اللہ نے علم نشرح اللہ کا صدرک فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی نعمت عظمیٰ کا اظہار فرمایا تھا۔ صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی شرح صدر ہو جائے اللہ کے نور کی وجہ سے اس کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے اور اس کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، جیسے اس صاحب علم نشرح اللہ کا صدرک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ چونکہ مولانا کے کلام میں ضمناً یہ مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے ہم نے دونوں اطراف کا موقف پیش کر دیا ہے۔ باقی دین میں جبر نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے،
وہ اپنے لیے بہتر سوچ سکتا ہے اور بہتر فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔